السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے امکانات موہوم، بجٹ اجلاس پیش کرنے وزیر اعلیٰ کا منصوبہ، گورنر کے خطبے پر تجسس برقرار۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سرمائی تعطیلات کے لیے پیر کو حیدرآباد پہنچیں گی، وزیر اعلیٰ کریں گے خیر مقدم۔ 30 دسمبر کو حکومت کی طرف سے عشائیہ کا اہتمام۔ ارکان اسمبلی قریدی مقدمے میں بی جے پی سے خوفزدہ نہیں ہوں گا، روہت ریڈی کا عزم۔ 26 اور 27 دسمبر کو ملزم نند کمار سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ۔ اور بالانگر میں 400 روپے کی معمولی رقم کے لیے ایک شخص کا قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے۔ معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور 2 لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں، جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ اسمبلی کا سرمائی اجلاس ہونے کے امکانات موہوم ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرمائی اسمبلی اجلاس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ دسمبر کے اواخر تک حکومت کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ آئندہ 2 ماہ میں بجٹ اجلاس ہونے والے ہیں۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اجلاس طلب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے معاشی تہدیدات کے خلاف اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاکہ مرکزی حکومت کے خلاف قرارداد کو منظوری دی جا سکے۔ 14 دسمبر کو دہلی میں BRS دفتر کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ دیگر سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے سرمائی اجلاس کے امکانات موہوم ہو گئے ہیں۔ امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سیدھے بجٹ اجلاس پیش کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ کرسمس تہوار کے بعد وزیر اعلیٰ قومی سطح پر سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے والے ہیں۔ مرکزی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کی موجودہ پالیسی میں گورنر ڈاکٹر تملسائی سندراجن کا موقف اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ریاست میں برسر اقتدار BRS گورنر کو عمدن نظر انداز کر رہی ہے۔ مالی سال 2022 کے دوران سے نئے سال اور بجٹ کے اجلاس کو گورنر کے خطبے سے شروع کرنے کی جمہوری روایت کو نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ دلیل دی گئی کہ اس سے پہلے کے اجلاس کا حتمی التوا نہیں تھا، اسی لیے 2022 میں مقننہ کے اجلاس پچھلے اجلاس کا تسلسل ہے۔ جاریہ سال کے مقننہ ایوانوں کا بھی حتمی التوا تاحال نہیں کیا گیا، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ سال 2023 کے لیے اسمبلی کونسل کے پہلے اجلاس کو گورنر کے خطبے سے شروع کرنے کی جمہوری روایت اس مرتبہ بھی نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سرمائی تعطیلات کے لیے حیدرآباد کا دورہ کریں گی۔ وہ 28 تا 30 دسمبر 3 دنوں کے لیے حیدرآباد میں قیام کریں گی۔
اس کے لیے حکومت کی جانب سے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھے بولارام راشٹرپتی نیلائم جائیں گی۔ 28 دسمبر کو وہ خصوصی طیارے سے حیدرآباد پہنچیں گی۔ 29 دسمبر کو راشٹرپتی نیلائم بولارام میں مختلف شعبے جات کے معزز شخصیات سے وہ ملاقات کریں گی۔ 30 دسمبر کو وہ شام دہلی روانہ ہو جائیں گی۔ واضح ہے کہ 2019 میں آخری بار اس وقت کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے دورہ کیا تھا۔ کووڈ کی وجہ سے سال 2020-21 میں جنوبی ہند کا دورہ نہیں کیا گیا تھا۔ 15ویں صدر جمہوریہ کی حیثیت سے دروپدی مرمو پہلی بار سرمائی تعطیلات کے لیے حیدرآباد آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے BRS پارٹی کے اعلان کے بعد اپنے رویے میں تبدیلی لانی شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ جنہوں نے BJP کے خلاف محاذ کھولنے کے بعد وزیر اعظم کے ریاست کے 2 بار دوروں کے موقع پر ان کا خیر مقدم نہیں کیا اور راج بھون سے مکمل طور پر رابطہ کو بھی ختم کر دیا، ایسے میں صدر جمہوریہ ہند کے دورے پر ان کا خیر مقدم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور 30 دسمبر کو ریاستی حکومت کی طرف سے عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ ہند کے لیے ہونے والے انتخابات میں ان کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن پروٹوکول کے مطابق ان کا خیر مقدم اور خیر سگالی ملاقات وہ کریں گے۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے موقع پر پولیس نے ٹریفک تحدیدات بھی عائد کر دی ہیں۔ تلنگانہ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے کہا ہے کہ کووڈ کے نئے ویریئنٹ BF7 سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ میں 100% عوام کو ٹیکے دیے گئے ہیں۔ حال ہی میں ایک نئے ویریئنٹ کے پیش نظر ICMR اور NRN سائنسدانوں کا مشترکہ سروے کیا گیا۔ ریاست کے 330 دیہاتوں میں یہ سروے کیا گیا تھا۔ اس سروے کے مطابق ریاست کی 93% عوام میں کووڈ اینٹی باڈیز موجود ہیں۔ ملک کی آبادی میں 70% اینٹی باڈیز موجود ہیں۔ ICMR اور NIN کا سروے کیا گیا تھا۔ اس کو دوبارہ کروانے پر محکمہ صحت غور کر رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ جو افراد بوسٹر ڈوز کے مستحق ہیں وہ بوسٹر ڈوز لے لیں۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور خود کو محفوظ رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بوسٹر ڈوز ٹیکہ لینے میں تلنگانہ سر فہرست ہے۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کووڈ سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سنکرانتی تہوار کے بعد اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی ہدایت دی ہے کہ کام میں تیزی پیدا کریں۔ ہفتے کے دن سیکریٹریٹ کی عمارت پر جو سرکاری نشان ہیں اس کو نصب کیا گیا ہے۔ دہلی میں 5 ٹن کانسے سے تعمیر کیے گئے سرکاری نشان اشوک چکر جو 18 فٹ اونچا ہے، عمارت کی مرکزی گنبد پر نصب کیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ عمارت کے اندرونی کام بھی تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس پر 800 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس عمارت کی 6ویں منزل پر وزیر اعلیٰ کا اجلاس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ سنکرانتی تہوار تک اگر عمارت کا کام مکمل نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کا دفتر افتتاح کے لیے تیار کیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعلیٰ پہلے ہی افتتاح کے لیے مہورت نکال چکے ہیں۔ BRS کے رکن اسمبلی روہت ریڈی نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی خریدی کے معاملے میں وہ BJP سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کیس پہ کتنی بھی دور جانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارکان کو خرید کر حکومت کو گرانے کی BJP نے کوشش کی، BJP کا کچا چھٹا کھل جائے گا۔ ED
سی بی آئی کے ذریعے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روہت ریڈی نے کہا کہ اس مقدمے میں ای ڈی تحقیقات کی نوٹس دی ہے، اس لیے تحقیقات کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے وجہ سوالات کرتے ہوئے ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملزم بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ روہت ریڈی نے کہا کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدالت میں رٹ پٹیشن داخل کریں گے۔ بی جے پی کی تمام سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معین آباد فارم ہاؤس میں ارکان اسمبلی خریدی کے مقدمے میں 26 اور 27 دسمبر کو ای ڈی نند کمار سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ اس کیس کے ملزم نند کمار سے ای ڈی نے پوچھ تاچھ کے لیے نامپلی کورٹ سے منظوری حاصل کی ہے۔ چنچل گڑا جیل میں ای ڈی عہدیدار پوچھ تاچھ کریں گے۔ اس مقدمے سے متعلق نند کمار کے بیان کو قلم بند کریں گے۔ اس مقدمے میں روہت ریڈی کا کیا رول ہے، اس بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ ای ڈی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ 2 عہدیدار نند کمار سے تحقیقات بھی کریں گے۔ عہدیدار کو جیل میں داخل ہونے سے پہلے کووڈ رپورٹ بتانی ہوگی۔ 26 اور 27 تاریخ کی صبح 10 بجے تا شام 5 بجے نند کمار سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ پوچھ تاچھ مکمل ہونے کے بعد تحقیقات کی رپورٹ کو جمع کرنے کی نامپلی عدالت نے ہدایت دی ہے۔ دوسری طرف روہت ریڈی سے 2 دن تک ای ڈی تحقیقات کر چکی ہے۔ 27 تاریخ کو پھر ایک بار حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بی جے پی جنوبی ہند میں مضبوط ہونے اور تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں 28 اور 29 دسمبر کو جنوبی ہند میں 88 پارلیمنٹ نشستوں پر کامیابی اور تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے مقصد سے پارٹی پارلیمنٹ حلقوں کے فل ٹائم ورکرز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش شرکت کریں گے۔ شاہ میر پیٹ لینویا ریزورٹ میں 2 دن کا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں جنوبی ہند کی 88 پارلیمنٹ نشستوں میں پارٹی کی موجودہ صورتحال اور پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے پارٹی کو کون سے پروگرام کرنے چاہیے، دوسرے دن 29 دسمبر کو دوپہر سے رات دیر گئے تک تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پارٹی امور انچارج ترون چک کے علاوہ دیگر اہم قائدین شرکت کریں گے۔ ریاستی یونٹ اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ چند ماہ قبل ہی پارٹی کی قومی عاملہ اجلاس بھی حیدرآباد میں منعقد کیا گیا تھا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کانگریس میں جو بحران پیدا ہوا تھا وہ ڈگ وجے سنگھ کے دورے کے بعد دبی چنگاری کی طرح سلگ رہا ہے۔ سینئر قائدین کے موقف میں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ ڈگ وجے سنگھ نے قریب 60 سے زائد قائدین سے ملاقات کی اور ان کا نظریہ اور مشورہ لینے کے باوجود انہوں نے قائدین سے کہا کہ وہ کھلے عام پارٹی امور پر بات نہ کریں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ سینئر قائدین نے ریونت ریڈی کے خلاف کھل کر مخالفت کی ہے۔ دوسری طرف ریونت ریڈی کے حامیوں نے سینئر قائدین کے خلاف شکایت کی۔ دونوں گروپ کی شکایت کو لے کر ڈگ وجے سنگھ دہلی تو روانہ ہو گئے، لیکن پارٹی گروپ بندی کا مسئلہ جوں کا تو برقرار ہے۔ بظاہر قائدین مسئلہ حل ہونے والے بیانات دے رہے ہیں، لیکن سینئر قائدین ابھی بھی اعلیٰ کمان کے فیصلے سے ناخوش ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ بعض سینئر قائدین نے پارٹی امور انچارج مانکیم ٹائیگور کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امکان ہے کہ اعلیٰ کمان مانکیم ٹائیگور کی بلی دے کر سینئر قائدین کو خوش کر سکتی ہے۔ بہرحال 26 جنوری کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
بی جے پی کے رکن اسمبلی ای راجندر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو مقروض بنانے والے KCR ہیں. شراب نوشی، لوٹ مار، عوام پر ظلم، زور زبردستی میں تلنگانہ کو نمبر 1 بنانے والے KCR ہی ہیں. جنگاؤں ضلع میں اٹل بہاری واجپئی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو شراب نوشی کی ریاست بنانے والے KCR ہیں. دیہی علاقوں میں سروے کیا گیا تو پتہ چلا ہے کہ کھانے سے زیادہ شراب کا استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ عوام سے ملاقات نہیں کرتے، صرف نمبر 1 کا راگ الاپتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ہر فرد پر 1 لاکھ روپے سے زائد کا قرض ہے. ریاست میں شوہر شراب پی کر فوت ہوتا ہے، KCR بیوہ کو آسرا وظائف جاری کرتے ہیں. عوام کو بھروسہ دلانے میں وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں. آئندہ انتخابات میں BJP کی کامیابی یقینی ہے. سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی 98ویں یوم پیدائش کے موقع پر BJP کے دفتر میں ان کو خراج پیش کیا گیا. تلنگانہ BJP کے صدر B. سنجے، رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن کے علاوہ پارٹی کے دیگر قائدین نے اٹل بہاری واجپئی کی تصویر پر پھول ڈال کر انہیں خراج پیش کیا. اس موقع پر B. سنجے نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ ریاست میں BJP قائدین خون کا عطیہ دے رہے ہیں. اٹل بہاری واجپئی نے ملک کی ترقی کی خاطر کئی جرأت مندانہ فیصلے لیے ہیں. اصولوں کی خاطر انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ تک چھوڑا ہے. B. سنجے نے کہا کہ تلنگانہ میں جب بھی انتخابات ہوں گے BJP کی کامیابی یقینی ہے. تلنگانہ میں کرسمس تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر وزیر T. سرینواس یادو نے سکندرآباد کلاک ٹاور کے پاس موجود چرچ میں خصوصی عبادت میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ دنیا بھر میں منایا جانے والا تہوار ہے. عیسیٰ مسیح کے جو پیغامات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنے کی سماج کو ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست میں تمام مذاہب کا احترام کیا جا رہا ہے. انہوں نے عوام کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی ڈسپلن کے ساتھ گزاریں اور سماج کو فائدہ پہنچائے. نہ صرف سیاسی قائدین بلکہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کرسمس کے موقع پر چرچوں میں پریئر کرتے دیکھے گئے. سائبرآباد کے کمشنر آف پولیس اسٹیفن رویندرا نے بھی اتاپور کی ایک چرچ پر خصوصی پریئر میں وہ شامل ہوئے. تیلگو فلم کے مشہور اداکار چلپتی راؤ کی اچانک موت پر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ مختلف رول میں اپنی اداکاری سے عوام کا دل جیتنے والے اداکار چلپتی راؤ کی موت سے خلا پیدا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ نے ان کے افراد خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا. وزیر T. سرینواس یادو نے ان کی قیامگاہ پہنچ کر ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسا دیا. اس موقع پر T. سرینواس یادو نے کہا کہ چلپتی راؤ نے 1250 فلموں میں کام کیا. تیلگو فلم انڈسٹری کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں. وزیر کے ہمراہ رکن اسمبلی M. گوپی ناتھ بھی اس وقت موجود تھے. بالانگر میں معمولی رقم کے لیے ایک شخص کا قتل کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق مزدور پیشہ کاشی رام اور سرینواس کے درمیان 400 روپے کے لیے جھگڑا ہوا. نرساپور چوراہے کے پاس ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا. کاشی رام نے سرینواس پر لاٹھی سے حملہ کرتے ہوئے اسے چلتی گاڑی کے سامنے ڈھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس کی موقع پہ ہی موت ہو گئی. اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی
اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا اور پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس نے 2 افراد کو پستول اور خنجر کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے محمد عثمان الحسن عرف ایان اور سید محی الدین ارباز کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 18 دسمبر کی صبح کے اوقات میں 2 نامعلوم افراد ایک ہوٹل میں آئے اور انہوں نے 30 روپے کا بل دیا اور 2000 روپے کی نوٹ بل ادا کرنے کے لیے دیے۔ بعد میں ان دونوں میں سے ایک نے اپنی پستول نکالی اور کہا کہ وہ گولکنڈا کا ماڈل ہے، جبکہ اس کے ایک اور ساتھی نے خنجر نکالا اور بل میز پر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہوٹل سے فرار ہو گئے۔ سب انسپکٹر نوین کمار کی ٹیم نے ان دونوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے ایک پستول، ایک خنجر اور ان کی موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ ٹاسک فورس نے گرفتار شدہ ملزمین کو ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ انہیں ایس ایچ او سیف آباد پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ ان سے مزید پوچھ تاچھ کی جا سکے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ۔ شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور 2 لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہوں کے عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے امکانات موہوم، بجٹ اجلاس پیش کرنے وزیر اعلیٰ کا منصوبہ، گورنر کے خطبے پر تجسس برقرار۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سرمائی تعطیلات کے لیے پیر کو حیدرآباد پہنچیں گی۔ وزیر اعلیٰ کریں گے خیر مقدم۔ 30 دسمبر کو حکومت کی طرف سے عشائیہ کا اہتمام۔ ارکان اسمبلی خریدی مقدمے میں بی جے پی سے خوفزدہ نہیں ہوں گا، روہت ریڈی کا عزم۔ 26 اور 27 دسمبر کو ملزم نند کمار سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ۔ اور بالانگر میں 400 روپے کی معمولی رقم کے لیے ایک شخص کا قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔